تو میں اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گی کہ اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے سینیٹر مشتاق کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں کہ وہ اسرائیل کی ناجائز حراست سے نکل کر اور مکمل خیر و عافیت کے ساتھ وہ ریاست کی سرپرستی کے اندر اپنے وطن اور اپنے گھر واپس پہنچے۔ تاریخ کا سب سے بڑا فلوٹیلا تقریباً 44 سے زیادہ ممالک پر مشتمل یہ نکلا تھا غزہ پہنچنے کے لیے، اور بہت ہی کٹھن سفر کر کے سمندری طوفانوں کا سامنا کر کے جب یہ غزہ کے ساحل پر ہی پہنچا ہے تو رات کو اسرائیل نے اس پر اٹیک کیا ہے اور انٹرسیپشن ہوئی ہے بہت ساری بوٹس کی۔ اور اس وقت جو پاکستان کا ڈیلیگیشن اس فلوٹیلا کے اوپر موجود تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے میرے ہسبینڈ سینیٹر مشتاق احمد، ایکس سینیٹر۔ اور اس وقت ایسا جو ہمارے ایک ممبر آبزرور پورٹ میں تھے وہ تو پیچھے رہ گئے، اور صرف سینیٹر مشتاق اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے فلوٹیلا پر۔ تو اس وقت ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر آپ فالو کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے ہی ان کا جو موبائل فون تھا وہ اسرائیل کی طرف سے اس کو جیم کر دیا گیا تھا، تو اپنا فون ان کا ناکارہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک ویڈیو میسج کے اندر اس کو سمندر کے اندر پھینکتے ہوئے بھی دکھایا۔ اسرائیل میرا موبائل جیم کر سکتا ہے، غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا۔ یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے، میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا۔ اس کے بعد سے وہ اپنے شپ پر موجود ایک اور ساتھی کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن رات کو جب یہ اٹیک ہوا اسرائیل کا اور انٹرسیپشن شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ان صاحب کا نمبر بھی بلاک ہو چکا تھا اور ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ان کی ایک اور نمبر سے مجھے کال آئی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہماری شپ بھی اس وقت محاصرے میں ہے، لیکن ابھی اریسٹ شروع ہو چکی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہماری باری نہیں آئی اور یہی لگ رہا ہے کہ عنقریب بہت جلد ہم بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نمبر کے ذریعے سے ہماری 2-3 دفعہ بات چیت ہوئی، ان کا ایک وائس نوٹ بھی آیا جو کہ میں نے ان کے اکاؤنٹ پہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد سے وہ نمبر بھی بند ہو چکا۔ تو اس لیے ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینیٹر مشتاق اس وقت اریسٹ ہیں یا وہ سیل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا رابطہ منقطع ہے تو زیادہ گمان اسی بات کا ہے کہ وہ اسرائیل کی حراست میں ہے۔ آج بھی میں اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جب اسپین اور اٹلی اور ترکی جیسے ممالک بھی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اور اس گلوبل سمود فلوٹیلا کے موجود تمام لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنی نیول شپس بھیج سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں، جبکہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ہمیشہ سے فلسطین کی آزادی کے لیے اس کا ایک واضح موقف رہا ہے۔